حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن، 1 دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں، قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے۔ تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے۔ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم۔ تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے، پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے، یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا۔ نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر۔ فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے نا۔ آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ بھئی خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا۔ یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا۔ تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے، کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے،
بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر، میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے، ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا؟ وہ طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا۔ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں۔ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل، تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں، ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس۔ تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے ہیں، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو، اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا، وہ نماز کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا، یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ینفقون، کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو۔ وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آ کے بیٹھ گیا ہے، کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا، بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے، آپ نے اٹھ بھی نہیں سکتے، ٹینشن دیتا ہے نا وہ، اس کو کہتے ہیں وحشت۔ جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں۔ بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا۔ شیر آ گیا ہو، کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو،
وہ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا, مجھے لے گئے کیج میں, کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں, پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا, لیکن رپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسی پیار محبت آپ ہی کریں اس سے. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے, ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار, کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشت ناک جانور ہے, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا, وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا, وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو. اور کیا پالو آپ؟ جانور پالنا ہے, حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی, آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ, اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی, دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے, اس کے نیچے انڈے رکھے, تیسری. اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے, وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ, ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی, ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں, اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے, گھوڑے ہو گئے, ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, بیان کی نا, جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے مڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں, وہ تو بات وہ تو مجھے پتا ہے, ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے. کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی, تو وہ پاگل ہیں. ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز, اینیمل لورز. یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تم. تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے. وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آ کے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں. لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابے تو رمضان میں یہ کر رہا ہے. تو یار یہ گزرے ٹینشن ہے یار. ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی. اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے, ان بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے.
اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا.